ہم تم کو وہ ایسا اسم بتاتے ہیں جو تم کر ہی نہیں سکتے اس کی مرضی کے بغیر. اگر تمہارا 5-7 دن میں اندر سے اللہ شروع ہو جائے اس کا حکم تھا ہی نا, اس کا حکم تھا نا. اب اللہ تعالیٰ تمہارے مذاہب سے بیزار ہے, یقین کرو. عیسائیوں کے مذہب سے بیزار ہے, عالم اس نے خود بنا کے بھیجا ہے. انجیل بھیجی ہے, توریت بھیجی ہے, لیکن توریت والوں سے بھی بیزار ہے. زبور بھیجی ہے, زبور والوں سے بھیجا ہے. قرآن بھیجا ہے, قرآن والوں سے بھی بیزار ہے. اللہ بیزار ہے نا. قرآن پہ ہم شک نہیں کر سکتے, لیکن اس قرآن سے 72 ٹکڑے ہو گئے نا, اسی قرآن سے ہوئے نا. سارے والے قرآن ہے نا, سارے قرآن پڑھنے والے ہیں نا. پھر اب اللہ نے اس کا علاج تو کرنا تھا. یہ سارے مذاہبی, اب تم کہتے ہیں ہم مسلمان صحیح ہے, ہم کہتے ہیں کون ہے صحیح ہو. اگر تم صحیح ہو تو اس کو کافر کہتا ہو, تو یہ منافق کہتا تو صحیح کون ہے؟ پھر وہ بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وہ چیز اس دنیا میں بھیج دی, وہ جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہوئی تھی, وہ علم جو صرف اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا تھا, جس علم سے وہ لوگ خواجہ صاحب بنے اور داتا صاحب بنے. اللہ, وہ عام کے لیے نہیں تھا, صرف انہی لوگوں کے لیے تھا, اور جن کو دیتا تھا وہ خواجہ داتا ہو گئے. اب وہ علم, اب وہ گمراہ تو نہیں ہے نا. اب وہی علم اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے دنیا میں بھیج دیا. اللہ, اگر سارے خواجہ داتا بن جائیں تو پھر مذہب کی شناخت ہو ہی گئی نا. اب تم سنی شیعہ وہابی سب کچھ بنے ہوئے نا, تو خواجہ صاحب یا داتا صاحب نہ سنی نہ شیعہ نہ وہابی, ولی اللہ, اللہ کے دوست. اب وہ علم کیا ہے؟ وہ ان سب علموں سے بالا تر علم ہے. قرآن پڑھنے سے آپ مومن بن سکتے ہیں, ولی نہیں بن سکتے. آپ ساری عمر قرآن پڑھتے رہیں, نمازیں پڑھتے رہیں, تو مومن بن سکتے ہیں نا, ولی تو نہیں بن سکتے نا. لیکن وہ علم ایسا ہے کہ چند ہی سالوں میں اگر آپ اس کو حاصل کریں آپ ولی بن سکتے ہیں, آپ اللہ کے عاشق بن سکتے ہیں. کہ جہاں عشق پہنچاوے وہاں ایمان والوں کو بھی خبر کوئی نہیں. اب چونکہ وہ علم سب مذاہب کے لیے ہے, سب فرقوں کے لیے ہے, وہ علم جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے, ہر فرقے والے کے لیے, ہر مذہب والے کے لیے. اس کے لیے کوئی امتیاز اللہ نے نہیں رکھا, یہ سنی ہے یا شیعہ یا وہابی ہے, یہ کافر ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے, کوئی بھی ہے. وہ علم عشق. اب وہ عشق سیکھا کیسے جاتا ہے؟ یہ جو تمہارا علم ہے نا, یہ اور علم ہے, وہ علم اور ہے. اس کے اوپر کسی فرقے والے کو اعتراض بھی کوئی نہیں ہے. اس کے لیے ہر فرقے والا, ہر مذہب والا اللہ کو تو مانتا ہے نا. آگے اس کے طریقے, کوئی بتوں کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی کعبے کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی اپنے اپنے ان کے طریقے ہیں نا. اس کا اصلی نام جو ہے وہ اللہ ہے. 99 نام ہے, 98 صفاتی ہیں, ایک نام اس کا ذاتی ہے, ذاتی نام اس کا اللہ ہے. سریانی میں اللہ ہے, انگریزوں نے گاڈ کہا ہے, فارسی میں خدا کہا ہے, کسی نے رب کہا ہے, کسی نے رحمان کہا ہے. نام اس کا اللہ ہے. اب ہم اس اللہ کو پکڑتے ہیں, گاڈ واڈ کو سب کو چھوڑ دیتے ہیں, جو اس کا اصلی نام ہے اس کو پکڑ. اب اس نام کو ہم دن رات پکارتے رہے نا, حاصل کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ نام ہمارے اندر نہیں جائے گا. ہمیں نیوی کا ایک کیپٹن ملا, کہنے لگا میں 5-6 سال سے اللہ کاغذ پہ لکھتا ہوں, لکھے ڈھیروں کے صاحب میں نے لکھا, تو پھر تو نے کیا کیا کہ میں نے سمندر میں ڈال دیا. کہنے لگا مجھے اللہ تو نہیں ملا. بھائی تو نے سمندر میں ڈالا نا, وہ دل میں ڈالتا اس کو. تو کہنے لگا کیا میں اس کو کھا جاتا, اتنے کاغذ کے کھاتا. اس کا طریقہ ہے دل میں اتارنے کا. سب سے پہلے نام پوچھا جاتا ہے, پھر اس آدمی گھر پہنچا جاتا ہے. اب نام ہی نہیں پوچھیں گے تو اس گھر کیسے پہنچیں گے؟ پہلے اللہ کے نام کو اندر بسایا جاتا ہے. کیسے بساتے ہیں؟ کاغذ کے اوپر 66 مرتبہ, 66 جس طرح بسم اللہ کو 786 سے نسبت ہے, اسی طرح 66 کو اسم اللہ سے نسبت. 66 مرتبہ کاغذ پہ اللہ لکھتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں. دن میں بھلے کئی بار لکھیں, کوئی شرط نہیں ہے, لیکن جب بھی لکھیں 66 مرتبہ لکھیں. جب وہ لکھتے رہتے ہیں اور ایک دن آتا ہے وہ جو کاغذ پہ لکھتے ہیں نا, وہ آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ تصور آنکھوں پہ آ گیا نا, آنکھوں نے اس کو کھینچ لیا نا. جب آنکھوں پہ آتا ہے پھر اس لکھنا بند کر دیتے ہیں. آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتارتے ہیں. پھر وہ جو آنکھوں میں آیا تھا نا, پھر وہ دل میں چلا جاتا ہے نا. جب پولیس کی مہر لگی, پولیس والا, اللہ لکھا گیا اللہ والا.